نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کی، اور پھر اللہ کو یاد کرنے اور پھر اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے طریقہ بتا دیا، جس سے ہم اللہ کے مقرب اور صالح بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں انہی کے بعد وہی تذکرہ چل رہا ہے، کیونکہ سورت آل عمران کی آخری رکوع ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام مضامین کو سمیٹ لیا ہے جو اگلی آیتوں میں بیان فرمائی۔ اب جو دعائیں کرتا ہے ایک مومن مرد یا عورت جو مسلمان ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی یہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس قبولیت کے بارے میں ابھی فرماتے ہیں، کیونکہ ایک درس میں اگر ہم سارے رکوع کو پڑھ لیتے تو پھر بہت لمبا درس ہو جاتا، اور آج کل لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ سارے آدھا گھنٹہ 45 منٹ پھر وہ اس کے لیے ٹھہرے، لہٰذا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اپنے درس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، کیونکہ پہلے مسلمانوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہم نے آپ کی ایک منادی کو سنا جو ایمان لانے کے لیے کہا کرتا تھا، تو ہم ایمان لے آئے، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمیں جنت میں داخل فرما، اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لهم، پھر قبول کی ان کی دعا ربهم، ان کے رب نے، انی لا اضیع، کہ میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، محنت کسی محنت کرنے والے کی، من ذکر او انثی، تم میں سے مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میری راہ میں،
وقاتلوا وقتلوا اور لڑے اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ البتہ دور کروں گا میں ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجری اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کی طرف، اور پھر اس میں آدمی اور عورت یعنی مرد اور عورت دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اکثر مردوں کا ذکر ہوتا ہے، نہ ہماری ہجرت کا ذکر ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی یعنی جو ہم ہجرت کرتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارے اعمال کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں خاص طور پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، من ذکر او انثی، یعنی یہ عمل جو اگر کوئی مرد کرے یا عورت کرے ان سب کو یہ صلہ ملے گا، یعنی جنت ملے گی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلہ، بہت اچھا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں۔ یعنی جو جنت نصیب فرمائی یہ بھی اچھا بدلہ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور احسان اللہ پاک فرمائیں کہ ہمیں اپنا دیدار عطا کریں گے، اپنے دیدار سے یعنی ہمیں مستفید فرمائیں گے، لہذا یہ بہت بڑا اجر ہوگا۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنت میں جب یہ جنتی چلے جائیں گے تو یہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور کچھ مانگ لو، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو آپ نے وہ سب چیزیں عطا فرما دی جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے، ہمارے ذہنوں میں بھی وہ نہیں آ سکتے تھے، ہم اور کیا مانگے، ہمارے ذہن میں تو اور کوئی چیز نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، اور وہ اتنے لذتناک دیدار ہوگا کہ مدہوش ہو جائیں گے سب جنتی، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک جنت ہے جس میں ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور یہ اپنے تختوں پر سوار ہو کر اپنے اپنے محلات سے اڑ کے آئیں گے ادھر، اور پھر اس میں یہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھتے رہیں گے، جس طرح کہ ایک اسٹیڈیم میں ہم دیکھتے ہیں جو کوئی قریب بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دور بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کرسیوں پر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی صوفوں پر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسے وہ سیڑھیاں جو بنی ہوتی ہیں ان پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن تماشا تو سب کرتے ہیں، ایک ہی کھیل یعنی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیدار فرمائیں گے تو یہ ہموار میدان ہوگا، بہت دور تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں، اور جنت عدن کا ذکر آیا ہے کہ اس میں اللہ پاک دیدار فرمائیں گے جنتیوں کو۔ تو یہ سب لوگ جو اپنے اپنے تختوں پر جنتی آ جائیں گے اور پھر اپنے مرتبے کے مطابق یعنی بیٹھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، تو یہ مدہوش ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے۔ تو یہ جنتیوں کے جو بیویاں ہوں گی اور حوریں ہوں گی، وہ کچھ عرصہ انتظار کر کے وہ پریشان ہو جائیں گی کہ ہمارے وہ خاوند کہاں چلے گئے، لہذا وہ خدا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ
ہمارے وہ خاوند کہاں چلے گئے، وہ تو بہت عرصہ ہو گئے ہم سے جدائی ان کی، کیونکہ وہ تو جنتی عورتیں ہوں گی، ان کے دل میں وہ حسد اور بغض اور کینہ نہیں ہوگا اپنے شوہروں کے خلاف، جو اس دنیا میں تھوڑا بہت پایا جاتا ہے اگڑے جھگڑوں سے، معمولی تکرار سے۔ لہٰذا وہ بہت انتظار میں بیٹھی رہیں گی، اور پھر اللہ سے جب سوال کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جنتیوں کو جگائیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ وہ میرے دیدار کے لیے آئے تھے، لہٰذا میں واپس بھیجتا ہوں، اور پھر وہ ان کو جگائیں گے کہ جاؤ اپنے اپنے جنت میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، لہٰذا وہ پھر اٹھیں گے اور واپس آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلہ، یعنی سب سے اچھا بدلہ وہی ہے جو اللہ دیدار فرمائیں گے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں، متاع قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو کافر ہے بہت مالدار ہے، اور بہت بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے باغ دنیا میں یہ سب چیزیں ہیں، یہ ان کی طرف آپ نہ دیکھیں مسلمان، تو کیونکہ یہ تو تھوڑی دیر کی بات ہے، دنیا کی کتنی زندگی ہے، یعنی کوئی 100 سال تک بھی پہنچ جائے تو بہت ایسی بات ہے، اور 100 سال میں آدمی کس کام کا ہوتا ہے، وہ بیچارہ تو اپنے اوپر پریشان ہوتا ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ تھوڑی سی دنیا ہے اور آخرت کی بہت بڑی زندگی ہے، لہٰذا اس طرف نہ دیکھو، کیونکہ انہوں نے آخر میں جہنم میں جانا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ پھر دائمی جہنم میں جائیں گے یہ کفار لوگ جو ہیں، لہٰذا ان کی ظاہری زندگی کو نہ دیکھے اور اس سے متاثر بھی نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ ڈرتے رہیں ربہم، اپنے رب سے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے، یعنی مہمان ہوں گے یہ اللہ کے ہمیشہ کے لیے۔ اور مہمان جو ہوتا ہے کسی کے گھر میں آتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں، مثال کے طور پر وہ صبح آتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ دوپہر کو کیا کھاؤں گا، یا اگر دوپہر کے وقت آتا ہے تو شام کو اس کو فکر نہیں ہوتی کہ میں کیا کھاؤں گا، کیونکہ وہ مہمان ہوتا ہے، تو مہمان کے لیے تو پھر گھر والے بیچارے لگے رہتے ہیں، اور وہ قسم قسم کی چیزیں پکاتے ہیں تاکہ ہمارے مہمان خوش ہو کر یہاں سے چلا جائے، لیکن ادھر سے تو پھر آنا نہیں، اور اللہ کی نعمتیں بھی بے انتہا ہے، لہٰذا وہ تو ختم ہونے والی نعمتیں ہے ہی نہیں، لہٰذا ایسی نعمتیں عطا کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہتر چیز یعنی فرما دی اس کو، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کتاب والوں میں بعض وہ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو اترا آپ کی طرف، وما انزل الیہم، اور جو اترا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول توڑا۔ اس میں ان اہل کتاب کی طرف اشارہ فرما دیا جو ایمان لائے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے، وہ عالم تھے اہل کتاب کے بہت بڑے، اور اسی طرح اور بھی کئی
علماء ان میں سے تھے جو صحیح معنوں میں تورات پڑھتے تھے، انہوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو انہوں نے اس کو سچا مانا اور اس پر ایمان لے آئے، کیونکہ تو وہ تورات پر بھی ایمان لائے تھے اور اس پر بھی ایمان لایا، قرآن پاک پر بھی. تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو 2 اجر ملیں گے. یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی امتی تھے، یا نصارہ میں سے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امتی تھے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امتی ہیں. ان کے لیے 2 اجر ہے، لہٰذا ان کے لیے بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر بھی 2 رکھے ہیں. اللہ سب کو ایمان عطا فرمائے ہمارے ساتھ. خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول توڑا، یعنی وہ آیتوں کو رد و بدل نہیں کرتے بلکہ وہ صحیح معنی میں لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. اسی لیے ان کو ایمان نصیب فرمایا اللہ پاک نے. اگر وہ بھی یہ کام کرتے تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب رد و بدل کتاب اللہ میں کرتے ہیں تو ان کو کیسے ایمان نصیب ہوگا. لہٰذا دنیاوی مقاصد کے لیے انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں بدلا. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. وصابروا ورابطوا، اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو. اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو خطاب فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزاریے. جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرے، اور جو نعمتیں تم کو ملتی ہیں ان کا شکر ادا کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مصیبتوں پر صبر کرو اور جو چیزیں میں نے دی ہیں اس کا شکر ادا کرو تو میں اور دے دوں گا. اور جو صبر کرتے ہو اس کا صلہ اور اجر ثواب بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. لہٰذا صبر کے ساتھ زندگی گزارو اور صبر کے ساتھ. اور دوسری بات جو اس میں فرمائی کہ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو، یعنی جو دشمن کے، جو کفار کے سرحدیں ہیں ان کے اوپر کڑی نگرانی دیا کرے تاکہ وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے. اس میں مسلمانوں کو بیدار کیا ہوا ہے کہ تم بیداری کے ساتھ اپنے وطن کی، اپنے ملک کی، یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرو. جو بھی یعنی مسلمان فوج ہے ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، جو مجاہدین ہے یا جو افواج ہے ملک کے جتنے بھی، ان کو یہ ہدایت ہے. واتقوا اللہ، اور اس کے ساتھ ڈرتے رہو اللہ سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو. یعنی فلاح اور کامیابی تقوی میں ہیں. لہٰذا تقوی کے ساتھ جو زندگی آدمی گزارے، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. یعنی ہر کام میں برے کام سے پرہیز کرنا اور اچھے کام کو کرنا، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنا. انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو اور سب انسانوں کو یعنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.